اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس وقت لبیک کی صدائیں بلند ہیں، حج کے قافلے جانا شروع ہو گئے ایک ہفتے سے تقریباً، اور مزید جا رہے ہیں۔ تو آئیے کچھ اسی کی ملازمت سے ہم کچھ سنتے ہیں، کیونکہ حج پہ تو چلے جاتے ہیں لیکن پوری شرعی رہنمائی لے کے نہیں جاتے، بس وہ کلاسیں لے لیتے ہیں جہاں وہ حج تربیتی کلاس لگتی ہے، اور کچھ سمجھ میں آیا کچھ نہیں آیا، بس وہ حج کا سفر اختیار کر لیتے ہیں۔ تو وہاں جا کر ہم جا رہے ہیں اللہ کو راضی کرنے، ثواب حاصل کرنے، لیکن کیا جب ہم واپس پلٹتے ہیں تو بہت سارے ہم گناہ لے کر پلٹتے ہیں۔ جبکہ حاجی کے لیے ہے کہ جس نے عرفات کے میدان میں احرام کی حالت میں تھوڑی سی بھی دیر گزار دی، چند ساعتیں چند گھڑیاں، تو حاجی ہو جاتا ہے، اور اس طرح ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ وہاں حقوق اللہ معاف ہو جاتے ہیں حج پر، اور مزدلفہ میں حقوق العباد معاف ہوتے ہیں، لیکن معافی کے باوجود ہم گناہ لے کر پلٹتے۔ کیسے؟ یہ ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، احکام ہوتے ہیں۔ تو حج پر احرام کی حالت میں بہت سی جو جائز چیزیں وہ ناجائز ہو جاتی ہیں، بہت سی چیزیں، وہ میرے بیان ہے یوٹیوب پہ 1 سال پہلے، وہ نکال لیں، اور تھوڑا بہت میں اس میں بتاؤں گی، وقت ملا تو انشاءاللہ اور مزید میں بتاؤں گی۔ جیسے کہ مرد کو سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتا، عورت چہرہ کھلا رکھے گی، عام حالت میں پردہ کرے گی لیکن اس وقت چہرہ کھلا رکھے گی، خوشبو نہیں لگائیں گے، ہم انڈے نہیں توڑیں گے، شکار نہیں کریں گے، جوں کو نہیں ماریں گے، بہت سارے، ہمارے بال نہیں ٹوٹنے چاہیے، بہت سارے کام ہیں۔ کسی پر صرف صدقہ ہوتا ہے، کسی پر کفارہ ہوتا ہے، کسی پر صدقہ فطر ہوتا ہے، کسی پر دم ہوتا ہے، کسی پر بدنہ ہوتا ہے۔ آئیے ہم اب سن لیتے کہ دم کیا ہوتا ہے، بدنہ کیا ہوتا ہے، کفارہ کیا ہوتا ہے۔ یعنی ایک تو صدقہ ہوتا ہے کہ چھوٹی موٹی غلطی ہو گئی، یعنی معمولی سی خوشبو ہے، ہلکی سی محسوس کوئی لگ گئی کہیں سے، زیادہ نہیں ہے، تو جیسے چند کھجوریں دے دی، یعنی چند آدھا کلو 1 کلو، یعنی 1-2 مٹھیاں، تو یہ صدقہ ہے۔ اور 3 بال ٹوٹ گئے، 3 سے زیادہ ٹوٹ گئے تو پھر صدقہ فطر ہوگا لازم، بال ٹوٹنے پر۔ اچھا، اب خوشبو زیادہ لگ گئی تو پھر دم ہے، اور میقات سے ہم کراس کر لی بغیر احرام کے تو جو ہے ہم پر دم ہوگا۔ اب اس میں کچھ صورتیں ہیں، کیونکہ بعض خواتین کو، یہ میرے خود پچھلے سال مجھ سے معلومات کی تھی کہ ان کو حج پہ جانا تھا، کسی کو عمرے پہ جانا تھا، اور جانے سے 1-2 دن پہلے پیریڈ آ گئے، مینسز آ گئے، جبکہ وہ میڈیسن بھی لے رہی ہیں پیریڈ روکنے کی۔ اب یہ فطری عمل ہے، بعض کے رک جاتے ہیں، پورا حج عمرہ ادا ہو جاتا ہے، بعض کے کیونکہ وہاں سفر بہت ہوتا ہے، گرم زمین ہے، سفر ہے، بہت چلنا ہوتا ہے، تو بعض کو جو ہے گولیاں لینے کے باوجود پیریڈز آ جاتے ہیں خواتین کو۔ یہ خواتین کا مسئلہ ہے، مردوں کا نہیں۔ لیکن مرد نے بھی اگر میقات کراس کی بغیر احرام کے تو اس پر بھی دم واجب ہو جائے گا۔ تو اب یہ کیا صورتیں، اور بدنہ بھی ہوتا ہے۔ بدنہ کہتے ہیں بڑے جانوروں کو، یعنی اونٹ اور گائے، یہ بدنہ ہے، اور دم ہوتا ہے چھوٹے جانوروں کو، یعنی دمبا بکرا، یہ ہے دم۔ تو دم ہوگا کس صورت میں؟ میقات، جیسے میں پاکستان میں ہوں، پاکستان سے کوئی جا رہا ہے، اب کوئی کسی کو مینسز آ گیا تو اس نے احرام کی نیت نہیں کی کہ ابھی میں تو پاک نہیں ہوں، لیکن اس کو احرام کی نیت کرنا لازمی ہے۔ مرد ہے تو اس کی آنکھ لگ گئی میقات آنے سے پہلے تو اس نے نیت نہیں کی، میقات گزر گئی اور اسے احرام کی نیت نہیں کی، تو اب اس پر بھی دم لازم ہوگا۔ اچھا، اب دم ساقط کس طرح ہوگا کہ بھئی بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسجد جارانہ چلے جائے، مسجد عائشہ چلے جائے، وہاں سے عمرے کا احرام پہن کر آ جائے، تو لیکن عمرہ تو ہو جائے گا مسجد عائشہ سے، مسجد جارانہ سے، لیکن دم ساقط نہیں ہوگا، دم ختم نہیں ہوگا۔ دم کیسے ختم ہوگا؟ کہ واپس کسی میقات پر جائے، یا تو جس میقات سے آئے اسی پہ جائے، ظاہر ہے۔ اب وہ جدہ کے بعد جو آتی ہے، یعنی پاکستان سے جاتے ہیں جدہ سے پہلے میقات آتی ہے، تو جب پاکستان دوبارہ آئے گا جب ہی وہ میقات آئے گی نا، اب تھوڑی آئے گی۔ اب کون سفر کرے گا اتنا کہ وہ جدے میں بیٹھے، جدہ جائے، پہلے 5-6 گھنٹے کا سفر کرے، پھر جہاز میں بیٹھے، پھر وہ یا پھر وہاں سے گاڑی کے ذریعے میقات کراس کریں، تو بہت لمبا سفر ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے قریب کی میقات ہے
کہ جیسے وہ ہے طائف ہے، طائف میں میقات لگتی ہے قرن، پورا طائف جانا کی ضرورت نہیں، بیچ کے اندر قرن آتی ہے، اس سے پھر قریب طائف پڑتا ہے، تو وہاں سے میقات لگتی ہے، وہاں چلے جائے۔ یا پھر اگر مدینے جا رہا ہے اور مدینے سے بعض کے، اب اس میں سہولت آسانی کے لیے میں سمجھا دوں، سب آپ کو نہیں سمجھائیں گے، کہ جیسے کہ حج والوں کا، عمرے والوں کو بھی مدینے بھیجا جاتا ہے، ایک ٹریول مدینے کا ہوتا ہے، تو اب مدینے سے بعض کو واپس آنا ہوتا ہے، بعض کی مدینے سے روانگی ہوتی ہے، لیکن جس پر دم لازم آ گیا، میقات کراس کر لی یا کسی اور وجہ سے وہ ہو گیا، تو اب اس کو، یعنی یہاں میقات کا مسئلہ بتا رہی ہوں، دم لازم آ گیا تو دم تو حدود حرم میں دینا ہوگا، لیکن اب کیا ہے کہ مدینے سے آ رہے ہیں تو اب اپنا وہ عمرہ نہ کریں، واجب الادا عمرہ کریں، کہ جو آپ نے کیا نہیں تھا، اور میقات سے آپ بغیر احرام کے گزر گئے، اب احرام کی نیت کریں، احرام پہنیں، مدینے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پہن سکتے ہیں، ہوٹل سے بھی، اور وہاں سے پہنا جاتا ہے ابیار علی ذوالحلیفہ سے، وہاں پہ بہت بڑی مسجد ہے، وہاں غسل وضو بنا کر احرام پہنا جاتا ہے، تو بہتر ہے کہ ابیار علی سے پہلے، تو وہیں سے پھر پابندیاں شروع ہوں گی۔ اگر آپ نے پہلے پہن لیا 2-3 گھنٹے پہلے مسجد نبوی سے یا ہوٹل سے، تو اب احرام کی پابندیاں آپ پر شروع ہو گئی۔ ہم بھی گئے تھے تو ہم نے سب نے ابیار علی سے پہنا، اکثریت ابیار علی ذوالحلیفہ سے پہنتی ہیں مدینے سے آنے والے، وہ مدینے سے آنے والے کی میقات ہے، تو اب آپ کو یہ آسانی ہو گئی کہ الگ سے آپ کو واجب الادا عمرہ نہیں کرنا پڑے گا۔ اب آپ، کیونکہ یہ اب پہ واجب فرض نہیں ہے عمرہ، لیکن آپ عمرہ کرنے جا رہے ہیں، دوبارہ جا رہے ہیں، تو دوبارہ آپ کو میقات سے گزرنا ہوگا، تو آپ نے اب میقات پھر آپ نے اس کی نیت کر لی واجب الادا عمرے کی، اور پھر آپ میقات سے گزر گئے، تو اب آپ نے آ کر اپنا عمرہ ادا کر لیا، تو اب یہ آپ سے دم ساقط ہو گیا۔ سمجھ میں آئے؟ سمجھا پائی؟ نہیں تو مجھ سے کمنٹ میں آپ پوچھ سکتے، کوئی بات سمجھ میں نہیں آیا، یا تو آپ جعرانہ عائشہ سے نہیں ہوگا، اگر آپ نے جعرانہ عائشہ سے کر لیا عمرہ تو ہو جائے گا آپ کا، لیکن آپ پہ دم رہے گا، دم کو ختم کرنا ہے، یا تو دے دے پھر دم، آپ حدود حرم میں بہت سے پیسے والے ہوتے ہیں، رقم ہوتی ہے، یعنی 50-60 ریال کا بکرا آ جائے گا، دے دے دم حدود حرم میں، اور نہیں تو پھر جائیں، دونوں میقات بتا دی میں نے آپ کو، یا اور دوسرے جو پاکستان کے علاوہ ہیں، کسی کی یہ جو ہے میقات عراقی لگتی ہے، کسی کی جو ہے شامی عراق لگتی ہے، الگ الگ ملکوں کی، میں پاکستان کی بات کر رہی ہوں، ہماری میقات لگتی ہے پاکستان سے جانے والوں کی یلملم، جو دجل سے پہلے آئے گی، جہاز میں نیت کرنی ہوگی اس کی، یا گھر سے کر کے جائیں یا ایئرپورٹ پہ کریں، جہاز میں لازمی کرنی ہوگی نیت میقات سے پہلے۔ اور طائف سے آنے والوں کے قرن ہے، اور مدینے سے آنے والوں کے ابیار علی ذوالحلیفہ ہے، تو یہاں سے ہم بغیر مکہ جا رہے ہیں تو بغیر احرام کے ہم نہیں گزر سکتے ہیں، ہم آفاقی ہیں، ہم ہلی نہیں ہیں، ہم وہاں کے رہائشی نہیں ہیں۔ سمجھا پائی میں؟ اور بدنا ہوتا ہے کہ بڑے جرم پہ، یہ چھوٹا جرم ہے، اس سے بڑا جرم ہوتا ہے کیا، کہ احرام کی حالت میں میاں بیوی نے ہم بستری کر لی، اب بڑا جانور ذبح کرنا ہوگا، یعنی شوہر نے پہل کری تو شوہر کی طرف سے، بیوی نے پہل کی تو بیوی بڑا جانور بدنہ دے گی، یا حج کا موقع ہے ابھی، اور حج کے موقع پہ ہمیں جو ہے 2 رکن ہیں اہم، کہ ایک تو احرام کی نیت سے عرفات کے میدان میں چند لمحے گزارنا، چند گھڑیاں گزارنا، پہلا رکن، پھر باقی سنت اور واجبات ہیں، یہ جو ہے جمرے کو کنکریاں مارنا، حلق کروانا، یہ سب واجبات میں سے، لیکن فرض 2 ہیں، اس کے بعد طواف زیارہ، طواف زیارہ اہم رکن ہے، فرض ہے، حج ہی ادا نہیں ہوگا یہ 2 رکن ادا نہیں کیے تو۔ اب جو ہے اب کیا کرے، عورت کو حیض آ گیا، مردوں کا تو نہیں ہوگا یہ مسئلہ، اب تو وہ حرم کے آس پاس ہی ہے نا، عرفات میں، مزدلفہ میں، مینا میں، تو اب کیا کرے عورت، اس کی اب کیا کرے، اس کی اگر اسے پتہ ہے کہ مجھے ٹائم مل جائے گا پاکی کا، تو ہوٹل میں ٹھہری رہے اپنے، ہاں وہ صحن میں جا سکتی ہے، یا کبوتر چوک وغیرہ ہے اوپر حرم کے، عین مسجد کے اندر داخل نہیں ہو سکتی، جو باؤنڈری ہے مسجد کی، باب الفہد دروازے، یا دروازوں پر جو ہے نمبر لکھے ہوتے ہیں، 19 گیٹ 14 گیٹ، اس طرح اس کے اندر نہیں داخل ہو سکتی، باہر فنائے مسجد کے اندر وہ بیٹھ سکتی ہے، دعا اذکار کر سکتی ہے، اور یا پھر ہوٹل میں رہے اپنے، پاک ہونے کا انتظار کرے، 2 دن 3 دن بعد اس کو موقع ملے۔
اب بعض صورتیں ایسی ہوتی ہے کہ حج کے فوراً بعد جو شروع میں گئے تو فلائٹیں ہوتی ہیں ان کی، اب سارے گھر والے آ رہے ہیں، وہ کیا کریں، اکیلی تو نہیں رہ سکتی، فلائٹ بھی ہے اس کی، آگے مسئلہ ہوگا، تو اس کے لیے پھر شریعت نے حکم دیا ہے کہ وہ غسل بنائے، حالانکہ غسل ہوگا نہیں، صاف کپڑے پہنے اور جا کر طواف کرے، صحیح کرے، اور جو ہے بال اپنے کاٹ دے، یہ کون، حج والی، اس کے بعد بدنہ قربانی کا دے، حدود حرم میں ہی دینا ہوگا بدنہ، اس کے بعد وطن واپس آ جائے، بڑا جانور قربان کرے، اونٹ یا گائے، ٹھیک ہے۔ اور عمرے والی نے ایسا کیا، بغیر میقات کراس کر لی، اور یا حیض کی حالت کے اندر اس نے عمرہ ادا کر لیا، طواف کر لیا، صحیح کر لی ناپاکی میں، تو اب اس پر دم ہوگا، وہ حدود حرم میں دم دے گی، بس دم ساکت کے لیے وہی ہے کہ وہ مسجد حرم میں نہیں جائے، اندر نہیں جائے، انتظار کرے، اور جب پاک ہو جائے تو پھر اپنا عمرہ وغیرہ ادا کرے، اور جو ہے، اور اس کے لیے اگر بغیر میقات کراس کیے، احرام کی نیت نہیں کی، تو اب دوبارہ جائے گی میقات پر، اور میقات سے وہ ادا کرے گی واجب الادا عمرہ، تو حد دم ساکت ہو جائے گا، اس میں نہیں جاتی تو اس کو دم دینا ہوگا، عمرہ اس کا وہ ہو گیا، پاک ہونے کے بعد کر لیا، سمجھا بھائی میں؟ تو اللہ کرے اتر جائے دل میں بات، آپ کو آ جائے سمجھ، اللہ تعالیٰ آپ کے حج عمرے قبول کرے، میرے لیے بھی دعا کرنا، جو بھی حج قافلے جا رہے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی حج کی سعادت عطا فرمائے، پیارا کعبہ، میٹھا مدینہ دکھائے، سونا حرم دکھائے، وہاں کے انوار تجلیات نور برساتے مینار دکھائے، مجھے بھی بلائے، جو جو طلب رکھتا ہے، لگن رکھتا ہے، اللہ سب کو اپنے در پہ بلا لے، سب کی حاضری ہو، جو جا رہے ہیں ان کی حاضریوں کو قبول و منظور فرما لے، ان سے کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے تو معاف فرما دے، ان کے دل میں بات ڈال دے مولا، کہ وہ اپنا جو ہے فرض ادا کر کے آئے، دم بدنہ جو بھی ہے ان پر وہ اپنا ادا کر کے آئے۔ دعاؤں کی طلبگار منور، ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں، اور آگے فارورڈ شیئر بھی کریں، دین کے کام میں میری مدد کریں، اللہ آپ کی مدد کرے، اللہ حافظ۔